बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे बहुत अहम फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और एक पीडीएम रहनुमा जिनको इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो इनाम है वो भी मिला है, और उसके अलावा उनकी जो सेनेट का ओहदा भी उनसे चला गया है, और उनको एक 5 साल के लिए नाअहल भी करार दिया गया है, और ताहयात नाअहली ख़त्म की गई है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इस केस में 2-3 ऐसे यू टर्न हैं जो बड़े दिलचस्प हैं हमारे निज़ाम की जानिब से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि फैसल वावड़ा ने कुछ दिन पहले इमरान खान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अचानक मैं आपको बताता चलूं कि फैसल वावड़ा, क्योंकि ये जहांगीर तरीन ग्रुप का मेंबर था जब इमरान खान के साथ इनका इत्तेहाद था, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, तो उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके लोग थे, जो इमरान खान के करीबी लोग थे, जो नज़रियाती लोग थे, उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि क्या इस टाइप के लोग, इस मेंटेलिटी के लोग, जो किसी और को, किसी वर्कर को इंसान नहीं समझते, ऐसे लोगों को साथ क्यों रखा हुआ है। बहरहाल एक निज़ाम है, चलता आया। उसके बाद फैसल वावड़ा इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावड़ा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। फैसल वावड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी अरसा, क्योंकि फैसल वावड़ा ने गलत बयानी की थी। फैसल वावड़ा ने, हमारा कानून ये कहता है कि जो दोहरी शहरियत वाला है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये क्योंकि बाई बर्थ अमरीकी था, और इस वजह से पाकिस्तान की शहरियत भी ली हुई थी, और अमरीकी भी था, तो वो ख़ानदान की वजह से पाकिस्तानी था। इस वजह से क्या हुआ कि इनको कहा गया, जब इसने इलेक्शन लड़ना था पीटीआई की टिकट पर, तो इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए जो अपनी अमरीकी है शहरियत, उसको छोड़ने की फॉर्मेलिटी पूरी की, लेकिन गलत बयानी ये की कि जिस दिन बयान हल्फी जमा करवा रहा था, उस बयान हल्फी में जहाँ सारी चीज़ें लिखी होती हैं, वहाँ ये भी लिखा था कि वो किसी और मुल्क का शहरी नहीं है, लेकिन उस वक्त तक उसकी जो अमरीकी शहरियत थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया, इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू की, मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन में तो उस तरह कार्रवाई पहले नहीं हुई थी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब दरखास्त दायर की गई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई, क्योंकि जो बयान हल्फी है वो भी आपको मिल जाता है इलेक्शन कमीशन से, और आपको शहरियत की डिटेल्स भी मिल जाती हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब सारा मामला चलता रहा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब फैसल वावड़ा फंस गया, तो फैसल वावड़ा ने नेशनल असम्बली की सीट से रिज़ाइन कर दिया था। वो रिज़ाइन किया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया कि जी अब ये जो केस है, अब इसकी तो वैसे ज़रूरत नहीं रहती, ये तो फ्रैक्चर्स हो गया। उसकी वजह क्या है कि जी जो फैसल वावड़ा है, उसने जिस इलेक्शन के लिए बयान हल्फी दिया था उससे रिज़ाइन कर दिया है, तो वो ख़त्म हो गया। रिज़ाइन करते ही वो ख़त्म हो गया। साथ फैसल वावड़ा ने फरमाइशी तौर पर उनको पीटीआई ने सेनेटर बना दिया। जो 3.5 साल पीटीआई जिसकी मानती रही, उन्हीं की फरमाइश पर सेनेटर बन गया। उसके बाद क्या होता है कि जब वो सेनेटर बन गया, तो इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई शुरू थी। इलेक्शन कमीशन ने उनको 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दे दिया, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल है। उस फैसले को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 साल तक फैसल वावड़ा का पहले जो बयान हल्फी केस था वो चल चुका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमाम फैक्ट्स का पता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये भी पता था कि इसने कैसे अदालतों के साथ खेलने की कोशिश की है, और इसने जब इसकी नाअहली का मामला बन गया था, जब अदालत इसके खिलाफ फैसला देने वाली थी, तब इसने रिज़ाइन करके इधर रिज़ाइन किया, उधर साथ ही सेनेटर बन गया। तो इस पर फिर ताहयात नाअहली का जो फैसला था उसको बरकरार रखा, और इलेक्शन कमीशन जो कि ताहयात नाअहल नहीं कर सकता था, लेकिन उसके फैसले पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मोहर लग गई, तो फिर फैसल वावड़ा फंस गया। फैसल वावड़ा की अपील चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावड़ा ने पहले तो ये कहा कि जनाब अगर कोई नाअहली बनती भी है तो वो 5 साल की है, वो ताहयात नहीं है। 5 साल की नाअहली वो पहले ही तस्लीम कर चुका था ज़हनी तौर पर कि 5 साल की नाअहली की खैर है, ताहयात नाअहल ना हो। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में ऐसे ऐसे सख्त रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता था कि अगली तारीख पर तो फैसल वावड़ा का ये जो अपील है खारिज हो जाएगी। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया था, जो वैलिड सवाल था जिससे अब यू टर्न लिया गया है कानूनी तौर पर, वो सवाल ये था कि जी आप भले इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहल करने का अख्तियार नहीं था, लेकिन आपको तो नाअहल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी किया है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तो 62(1)(f) के तहत अख्तियार था।
اس وجہ سے، اور عائشہ ملک صاحبہ نے ان کا جو پاسپورٹ تھا اس کا معائنہ کیا، پرانے پاسپورٹ کا، نئے پاسپورٹ کا۔ عائشہ ملک صاحبہ نے ان کے وکیل کو اس وقت جو ہے وہ یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے جھوٹ بولا، یہ دیکھیں آپ کا تو ثبوت آ گیا، آپ نے تو اس پاسپورٹ کی کینسل کروایا جو اس وقت جس کی مدت ہی ختم ہو چکی تھی، بعد میں آپ نے اس کو رینیو بھی کروایا، تو یہ تو آپ نے سارا فراڈ کیا۔ اس پر معاملہ پھنستا گیا، اور منصور علی شاہ صاحب نے ایک تاریخ پر فرمایا، ان کے جب وکیل نے کہا کہ جی میں اگلے ہفتے اس کا جواب دیتا ہوں، عدالت نے کہا جواب آپ کے پاس اس کا اگلے ہفتے بھی نہیں ہونا، آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ اب یہ میں آپ کو پریشر بتا رہا ہوں کہ بتا دیا گیا کہ الیکشن کمیشن بھلے نااہل نہیں کر سکتا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نااہل کر دیا تو آپ تاحیات نااہل ہوں گے۔ آپ نے جھوٹ بیان کیا، آپ نے یہ جو آپ کا پاسپورٹ ہے اس میں یہ چیزیں ہیں، ساری چیزیں، ڈاکومنٹس تو آ رہے تھے، انفارمیشن بھی دی جا رہی تھی۔ بہرحال یہ جو ایک سپریم کورٹ کا آئینی اور قانونی پریشر تھا فیصل وابڈا پر، وہ ساتھ ساتھ چلتا آیا، اور فیصل وابڈا کو یہ بات نظر آ گئی کہ تاحیات نااہلی سے بچنا ناممکن ہے، اور یہ میں آپ کو ہر جو ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس پر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہا کہ آج یہ ہوا، آج منصور علی شاہ صاحب نے یہ فرمایا، عائشہ ملک صاحبہ نے یہ بتایا، اور ساتھ جو وکیل ہیں ان کے پاس تو بات کرنے کوئی نہیں بچی، اتنا بری طرح عدالت نے گھیر لیا ہے فیصل وابڈا کو۔ پھر اچانک سے فیصل وابڈا کی ایک پریس کانفرنس آ جاتی ہے، بس اس پریس کانفرنس کے بعد جو چیزیں ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ کسی اور طرف چلی جاتی ہیں۔ فیصل وابڈا عمران خان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، ارشد شریف قتل کیس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، عمران خان پر جو حملہ ہونا تھا اس کے بارے میں پہلے سے خبر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، ساری چیزیں قوم جانتی ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پھر عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل اچانک ریولوشن آیا۔ ریولوشن یہ آیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ فیصل وابڈا کو بلا لیتے ہیں، اور فیصل وابڈا سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے غلطی تسلیم کر لے، تو ہم اس غلطی کو غلطی تسلیم کرنے کے بعد اس کی جو نااہلی ہے وہ 5 سال ہوگی، غلطی تسلیم نہیں کرے گا تو تاحیات نااہلی ہوگی۔ اب یہ جو فیسلٹی ہے یا سہولت ہے، یہ فیصل وابڈا جیسے لوگوں کو مل سکتی ہے کہ عدالت اپیل میں ایک پٹیشنر کو بلائے اور اسے کہے کہ آپ اپنا جرم تسلیم کر لیں، جیسے مرڈر کیس ہے تو آپ کو سزائے موت ہو چکی ہے اور آپ اپیل دائر کرتے ہیں اور آپ کو عدالت بلائے اور کہے کہ آپ جرم تسلیم کر لیں، تو آپ کو 5 سال کے لیے قید ہوگی، اور اگر آپ جرم تسلیم نہیں کرتے تو آپ کے خلاف ڈاکومنٹس آپ کا جرم ثابت کرتے ہیں تو آپ کو تاحیات نااہلی ہوگی۔ اب ہمارا قانون کہتا ہے کہ جب کوئی کنفیشن کر لے، کنفیشن کے بعد آپ کو ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ کہتے ہیں کہ ایویڈنس ایسی ہے کہ اس بنیاد پر آپ کو تاحیات نااہلی ہوگی، لیکن آپ اقبال جرم کر لیں، غلطی تسلیم کر لیں تو آپ کی نااہلی 5 سال ہوگی۔ یہ جو ہماری جورسپروڈنس ہے نا، کرمنل لا کی جو جورسپروڈنس ہے، یہ ایک اس میں اچانک اتنا بڑا انقلاب آیا ہے جو ہمارے جیسے نالائق قانون کے طالب علم وہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ جان بھی نہیں سکتے کہ ایسا ریولوشن بھی ہمارے جو جورسٹ ہیں وہ ایسی جورسپروڈنس بھی ہمارے سامنے لا سکتے ہیں کہ جب ایویڈنس کہتی ہے کہ تاحیات نااہل ہوگا، اقبال جرم کرے تو وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوگا۔ اس پر عدالت نے طلب کیا، آج فیصل وابڈا عدالت میں پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا۔ چیف جسٹس نے مکالمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہہ دیں اس وقت قانون کے مطابق آپ رکن اسمبلی بننے کے اہل نہیں تھے، آپ تسلیم کر لیں کہ آپ اس وقت رکن اسمبلی بننے کے اہل نہیں تھے کیونکہ آپ کے پاس دوہری شہریت تھی۔ 15 جون 2018 کو آپ نے امریکی شہریت ترک کرنے کی درخواست دی لیکن شہریت ترک نہیں کی تھی۔ اپلائی آپ نے کیا تھا، آپ نے شہریت ترک نہیں کی تھی، لیکن شہریت ترک آپ نے نہیں کی تھی۔ غلطی تسلیم کرتے ہیں تو آپ موجودہ اسمبلی کی مدت شروع ہونے سے نااہل تصور ہوں گے، 2018 سے نااہل تصور ہوں گے 2023 تک، جب تک یہ اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرتی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ کب کا ہے اور اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ کب دیا، جس پر فیصل وابڈا نے بتایا کہ دوہری شہریت 25 جون 2018 کو ترک کی، جبکہ قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ 30 مارچ 2021 کو دیا۔ اس موقع پر جو سابق وزیر ہیں انہوں نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگی۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کے سابق رہنما سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا اب فیصل وابڈا نے بیسیکلی جو فراڈ اور دھوکہ ہے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ کیا، ان کو بیان حلفی دیا کہ میں آپ کا ہی شہری ہوں، میرے پاس دوہری شہریت نہیں ہے جو آئین جس کی پر پابندی لگاتا ہے۔ فراڈ، دھوکہ عوام کے ساتھ، غیر مشروط معافی سپریم کورٹ کے سامنے۔ عدالت اور عمران خان کی ٹکٹ پر یہ دھوکہ کیا گیا۔
دوران سماعت پی ٹی آئی رہنما سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا آپ نے 3 سال تک سب کو گمراہ کیا، عدالت کے سامنے پہلے معافی مانگی اور پھر کہیں کہ استعفیٰ دیتا ہوں۔ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ جب نواز شریف کو باہر بھیجنا تھا نا تو وہ بیان حلفی بھی خود تیار کر کے دیا گیا تھا کہ یہ لکھیں تاکہ آپ کو آپ کا 50 روپے کے اسٹامپ پر، تو عدالت نے کہا کہ پہلے اب یہ معافی مانگے پھر آپ استعفیٰ دیں۔ چیف جسٹس نے کہا فیصل وافڈا سے کہ 3 سال تک قومی اسمبلی کی رکنیت تھی، عدالت کا مقصد آپ کو یہاں بلا کر شرمندہ کرنا نہیں تھا، آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، شرمندہ ہم آپ کو نہیں کرنا چاہتے، ہم نے آپ کو اس وجہ سے بلایا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے آئین اور قانون کے مطابق۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ اگر عدالت کے سامنے معافی مانگ لیں گے اور اچھی نیت سے استعفیٰ دیں گے، اب اچھی جو گڈ انٹینشن ہے وہ کیسے ثابت ہوگی؟ وہ ثابت ہوتی ہے ایویڈنس سے، ایویڈنس ساری اس کے خلاف ہے، لیکن صرف وہ عدالت میں کہہ دے گا اور 3 رکنی جو بینچ ہے وہ جانچ لے گا کہ اس کی نیت بہت درست ہے، جبکہ خود بلا کے اس نے آ کے کوئی جو والنٹیرلی آ کے نہیں مشروط معافی مانگی، اس کو بلا کے کہا گیا کہ بھئی معافی مانگ لو نہیں تو یہ ہو جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر عدالت کے سامنے معافی مانگنے اور اچھی نیت سے استعفیٰ دیں گے تو نہلی 5 سال کی ہوگی، استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں آپ کی جو نہلی ہے وہ تاحیات ہوگی۔ سماعت کے دوران فیصل وافڈا نے استعفیٰ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹا بیان حلفی دینے کی نیت نہیں تھی، عدالت کا جو حکم ہوگا وہ قبول ہوگا۔ عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ آپ ڈرامے نہ کریں، جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ حرف بحرف بیان حلفی دیں، جس پر فیصل وافڈا نے کہا تسلیم کرتا ہوں، اچھی نیت سے خود استعفیٰ دیا ہے، آرٹیکل 61C کے تحت نہلی تسلیم کرتا ہوں، اور میں نے جب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھا اس وقت میں ممبر نیشنل اسمبلی بننے کا اہل نہیں تھا۔ اس موقع پر عدالت نے فیصل وافڈا کی تاحیات جو نہلی ہے اس کو 5 سال کی نہلی میں تبدیل کر دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ فیصل وافڈا کی معافی تسلیم کرتے ہیں اور ان کی تاحیات نہلی کا جو حکم ہے اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ آپ جو سینٹ کی آپ کی نشست ہے، سپریم کورٹ نے فیصل وافڈا سے کہا کہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا، فیصل وافڈا کو اپنا استعفیٰ فوری چیئرمین سینٹ کو بھیجنے کا حکم دیا۔ عدالت نے فیصل وافڈا کو آئندہ عام انتخابات اور سینٹ انتخابات کے لیے بھی اہل قرار دے دیا کہ وہ 2023 کے الیکشن میں اور آگے سینٹ کا جو الیکشن ہوگا اس کے لیے اہل قرار دے دیا۔ بھلے اب جو ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر سے استعفیٰ لیا گیا ہے تو بھلے اب اس کو ہی وہاں پہ سینیٹر آپ منتخب کروا دیں، یہ اہل ہو گیا سینٹ کے لیے اور اسمبلی کے لیے 2023 سے وہ اہل ہوگا۔ ایسا جو انقلابی فیصلہ ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا تھا، اور عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ہمیں بڑے ایسے تاریخی فیصلے دیکھنے کو مل رہے ہیں جو قانون کے طالب علموں کے لیے بڑی انفارمیشن ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔